کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ یہ جو پڑے گاؤں میں فساد ہوا، آپ جانتے ہیں کیا ہے معاملہ؟ جس کو پتہ نہیں ہے وہ یہ سمجھ رہا دو مسلمانوں کا جھگڑا ہے، لیکن جس کو پتہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ دو مسلمان ہیں، کہ یہ اس میں سے ایک مسلمانی پر اس کے بہت کچھ غور کرنا ہے کہ کیسی مسلمانی ہے یہ، کہ جو اپنے کسی ایک بندے کو یہ کہتے ہیں، اس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اس سلسلے میں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ شکیل بن حنیف خود کہتا ہے کہ میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور میں ہی اس وقت کا امام مہدی ہوں۔ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی یار، لیکن پڑے گاؤں میں کیا کر رہے پھر تم؟ امام مہدی کا انتظار کرنے والے تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہاں، لیکن معلوم ہے وہاں گئے تو واپس آنے کا شارٹ نہیں ہے تو پڑے گاؤں میں سے رہو۔ تو بولے میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، میرے اندر میں ہی امام مہدی بھی اس زمانے کا۔ شکیل انجینئر ان کا مین آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میرے جیسے نے اس سے پوچھا کہ بھائی شکیل صاحب آپ کون ہیں؟ بولے میں عیسیٰ علیہ السلام۔ نہیں پھر مجھے ابھی آپ سے نہیں ملنا ہے، کیونکہ ابھی میں تھوڑا رک کے ملوں گا، وہ امام مہدی کی کمانڈنگ میں ملنا چاہوں گا میں، ایسے ابھی نہیں، بیفور آ گئے آپ، میرے کو ملنا ہے شکیل انجینئر سے۔ ویئر از ہی؟ تو بولیں گے نہیں دیٹ از آلسو می۔ تو ہم بولیں گے نہیں یار ابھی تو تم عیسیٰ علیہ السلام تھے، بٹن ہے کوئی ٹچ، عیسیٰ علیہ السلام ٹچ، شکیل انجینئر۔ یہ جو گڑبڑ ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بولے والے مسلمان جھانسے میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ باطل کا ہمیشہ سے ایک اسٹائل رہا ہے ٹریپ کرنے کا۔ وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں لاتے ہیں پہلے دھیرے دھیرے، کہ جس کی وجہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، ارے واہ بڑے اچھے ہوئے، جبہ کبہ بھی دکھ رہا ہے ایسا ویسا، ٹخنے کے اوپر پہن رہے، کتنے پابند ہیں، سر کی ٹوپی نہیں ہلتی، داڑھی دیکھو ماشاءاللہ، ایسا ایسا سب۔ یہ ٹریپ، اس جال میں بھولے والے مسلمان پھنس جاتے ہیں۔ یہ جو مین اسٹریم ہے اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی اور عقائد کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی کو نبوت کسی بھی انداز کی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لفظ انداز یہ اہل علم جو میری ویڈیو دیکھیں گے نا وہ سمجھیں گے کہ اس طالب علم نے اپنے طالب علم ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ عوام کے سامنے میں اصطلاحی الفاظ استعمال نہیں کرتا، ٹرمز کو، ٹرمینالوجی سے عوام پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو آن دا بیسس آف لاجک بتایا کہ ایک ہی شریر میں دو آتمائیں، کیا اسلام اس کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے؟ ایک ہی شریر ہے، اس میں شکیل بھی ہے۔ اب جب میں ملنے گیا عیسیٰ علیہ السلام سے تو بٹن دبایا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، الیاذ باللہ۔ اب میں نے بولا نہیں یار شکیل بھائی تمہارے سے ملنے کا میرے کو، تو چپ، حاضر ہے یہ ایک شریر میں دو آتمائیں۔ تو یہ جو جھانسا دیا، اس جھانسے میں پھنس گئے لوگ، اور پھر آج ہمارا اورنگ آباد کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ یہ دھوکہ کیا ہے۔ وہی خوبو ہے، غلام احمد قادیانی بھی اپنے آپ کو، شروعات یہیں سے بھی گویا اس کی، کہ اس نے پہلے کہا عیسیٰ علیہ السلام میرے اندر آ گئے، میں مسیح موعود ہوں اور میں ہی مہدی ہوں، مر گیا کٹ گیا سڑ گیا گل گیا۔ پھر کہا میں ہی نبی ہوں، الیاذ باللہ، اور اس نے ذلی نبی کہا۔ میں نے کہا نا کہ اس بوجھ کو آپ مت اٹھائیے، آلریڈی بہت سارے بوجھ آپ کے ذہنوں پہ، کہا کے لیے وہ چکر میں جانے کا۔ تو ہم کہتے ہو کہ ذلی ہو یا بلی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ شکیل اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بھی بول رہا اور اپنے آپ کو امام مہدی بھی بول رہا۔ تو امام مہدی والے پر تو بھائی میرے سمجھ میں اتنے چاہ رہا، پھر یہاں ٹائم پاس مت کرو، تمہاری ضرورت ابھی بہت زیادہ ہے ادھر۔ اب ادھر بولے تو کدھر؟ ادھر، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا کر رہے یار تم؟ جانے جا رہی معصوموں کی ہے نہیں، ظلم اپنے شباب پہ ہے، سب ہے۔ امام مہدی تو امن و امان قائم کرنے کے لیے آئیں گے نا، تو پڑے گاؤں میں ذرا سے وہیں اگلی میں گڑ پھوڑ رہے، جاؤ نا ادھر۔ تو بہرحال اس مسئلے کو میں نے بہت ہی عوامی مزاج کے اعتبار سے رکھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ یہ بات آئی ہے سامنے کہ بھئی مسلمان بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یاد رکھو کہ وہ ہم سے بالکل مختلف ہے، الگ ہے۔ ہمیں جو عقیدہ دیا گیا وہ بالکل صاف ستھرا قرآن و احادیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی پرکار کے نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی جو احادیث آئی ہیں بالکل واضح اور صاف ہے کہ دمشق کی مسجد کے مینارے سے اللہ تعالیٰ ان کو نازل فرمائے گا، زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر ان کو اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں، یعنی آج کل تو لگتا ہے وہی حالت ہے واللہ تعالیٰ علم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے سے نازل ہوں گے دمشق میں۔
لیکن یہاں پڑھیگاؤں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پوچھتی نہیں آتا نہیں عیسیٰ علیہ السلام. ارے بھائی آدمی کچھ بات بھی کرے تو لگے نا یار کہ ہاں کچھ ڈھنکی ہے تھوڑی بہت. اتنی بے ڈھنگی بات, ناک پوچھنا نہیں آتی اور چلے سورج کو پانے کی کوشش کرنے. تو ہم تو ان کو بولیں گے بابا توبہ کر لو, اللہ اللہ کرو, اپنے بزرگوں اللہ والوں کے پاس آ کر توبہ کر لو, شرافت سے اپنے آپ کو شکیل بن حنیف ہی بولو. زبردستی کا عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتنا بڑا لوڈ مت لو, نہیں تو پھر وہاں جانا پڑے گا جہاں کی بشارت دی گئی ہے. پھر وہاں جاؤ گے تو واپس, میں آگے کا جملہ پورا نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے, عقائد صحیحہ پر استقامت نصیب فرمائے, عقائد باطلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام, حفاظ, ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.